بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت شاندار قرآنی قصہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ کا نام سورت بقرہ گائے والی سورت رکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو نابالغ تھا اور ان کے ہاں صرف گائے کی ایک بچیا تھی۔ جب ان بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس گائے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور ان بزرگ کا بیٹا جوان ہو کر ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیک ثابت ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، پھر انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن اس لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جسے انہوں نے فلاں فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا گائے کو پکڑ کر گھر لے گیا اور اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا، یہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے جواب دیا، تم کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے بازار میں آ کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کی قیمت گائے کی کھال میں بھر کر سونا طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر یہ گائے خرید لیں گے۔ چند دنوں بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار شخص عامل کو اس کے 2 چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اب کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، لاش زندہ ہو جائے گی اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، گائے کس رنگ کی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بتا دیا۔ اب وہ لوگ اس رنگ کی گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے تک جا پہنچے۔ وہ گائے بالکل ویسی ہی تھی جیسی گائے کی وہ تلاش میں تھے۔ انہوں نے اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت میں دے دیا۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارا تو مردہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے دونوں چچا زاد بھائی ہیں جنہوں نے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وہ لڑکا اپنی ماں کی فرما برداری کی وجہ سے مالا مال ہو گیا۔ اس قصے کا ذکر قرآن مجید کی سورت بقرہ میں موجود ہے۔